لله الذي له ملك السماوات والأرض فعال لما يريد يفعل ما يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وأكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ينادي مناد يوم القيامة ألا وإنكم جعلتم نسبا وجعلت نسبي جعلت أكرمكم أتقاكم ولكن أبيتم وقلتم إن فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي أين المتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال۔ عزیزان گرامی، بھائی طاہر صدیقی صاحب نے ایک بات مجھے کہنے کو حکم دیا، بہت بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اور اللہ کنہیں پسند کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آدمی اس کو پسند آنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ بڑا سمجھتا ہے، جس سے وہ کچھ امیدیں رکھتا ہے، جس کے ہاتھ میں اپنا نفع سمجھتا ہے، جس کے ہاتھ میں اپنا نقصان سمجھتا ہے، اس کو پسند آنے کی وہ کوشش کرتا ہے، ظاہر ہو یا باطن ہو۔ اور اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، تو اس کو پسند آنے کے لیے کوشش کون کرے گا؟ نہ بوڑھا نہ جوان، نہ بچہ نہ بچی، کہ اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی شہنشاہی، اس کی رحمت، اس کی محبت جانتے ہی نہیں، تو میں اس کو پسند آنے کی کوشش کر سکتا۔ ایک لڑکی دلہن بنائی جا رہی تھی، تو اس کی سہیلیوں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہو، بہت پیاری لگ رہی ہے، تو وہ رو پڑی۔ اس نے کہا تمہاری نظروں میں جچ جانے سے میرا کام نہیں بنے گا، جس کے گھر میری ڈولی اتر رہی ہے اسے پسند آؤں گی تو میرا کام بنے گا۔ میرے عزیزو، ہماری نوجوان نسل ہو، ادھیڑ عمر ہوں، بوڑھے ہوں، دیہاتی ہوں، شہری ہوں، میں اللہ کو پسند آ جاؤں، یہ تو ماحول ہی کوئی نہیں، فضا ہی کوئی نہیں۔
یہ پہلا سبق ماں باپ نے سکھانا تھا، اللہ کا تعارف ماں باپ نے کروانا تھا۔ انہوں نے 3 سال کی عمر میں اسکول بھیج دیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اولاد پر ماں باپ کا کہ 3 سال کے بچے کو سینے سے لگانے کے بجائے ماں اسکول بھیج دیتی۔ ایک ٹیچر کے ساتھ 15-20 بچے ہیں، ماں کا رشتہ نہیں، ٹیچر کا رشتہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو بچے کو۔ یہاں 4 سال میں اتنا بڑا بستہ، یہ تو جیسے ڈرگ مافیا ہے ایسے ہی ایجوکیشن مافیا ہے۔ یہ میرے دیس کی تاریکی ہے، میں کیا کہوں کہ جہاں تعلیم بھی کاروبار بن گیا ہے۔ 7 سال تک ماں سینے سے لگائے، اور آپ مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، 7 سال میں لاشعور مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد ختم۔ شعور بڑھتا ہے، لاشعور جو 90% وہ 7 سال میں مکمل ہو جاتا ہے۔ یہی 7 سال بچے کو سکھانے کے ہوتے ہیں جو ہم اسے کارٹون دکھا 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 تباہ کر دیتے۔ وہ تو آپ ہی کارٹون بن جاتا ہے، ویکھ ویکھ کارٹون، انہوں ماں بھی کارٹون نظر آمدی، پیو بھی کارٹون نظر آمدی۔ واللہ ہم جانتے نہیں کہ یہ کتنی قیمتی عمر ہے 7 سال، جب میرے نبی فرما رہے ہیں نماز بھی مت کہو 7 سال تک، بس سینے سے لگاؤ۔ جو تمہاری اس کے ساتھ مجلس ہوگی، تم سب سے بڑے ٹیچر ہو۔ اب باپ دنیا میں اتنا مشغول ہے، تھک کے آتا ہے، اس کو ہوش ہی کوئی نہیں۔ ماں مختلف قسم کے پریشر میں ہے، کبھی ساس کا پریشر، کہیں سسر کا پریشر، کہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کا پریشر، کچھ اپنی نادانی، پتہ ہی نہیں بچے کو سکھانا کیا ہے، تو کارٹون لگا کے بٹھا دیتے، بھئی میرے مگر اللہ ہوتا ہے ایتھے بہو۔ لہٰذا ہمارے بچے، میں ابھی افریقہ سے آ رہا ہوں، وہ 7-8 ملک پھرے، خوفناک جنگل دیکھے، جو سنتے تھے جنگل افریقہ کے، اب جا کے دیکھ، وہ اتنے، چونکہ کسی درخت کو کینچی نہیں لگی، وہ اپنی مرضی سے ادھر گیا ہے، ادھر گیا ہے، اوپر گیا ہے، نیچے گیا ہے، آپس میں ایسے گتھم گتھا ہیں، راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میری نسل، یہ میرا سب سے بڑا المیہ ہے، لوڈ شیڈنگ میرا المیہ ہے، اتنا بڑا نہیں، گیس شیڈنگ میرا المیہ ہے، اتنا بڑا نہیں۔ میرا سب سے بڑا المیہ ہے کہ میرے دیس کی نسل جنگل کے درخت کی طرح آوارہ ہو کے پروان چڑھ رہی ہے۔ یہ وہ ایک آوارہ درخت ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ پہلا کام تو ماں باپ کا تھا کہ ماں فارغ ہو اپنے بچے کے لیے، اس کے ذمے بہت بڑا کام ہے، اولاد کو، نسل کو تیار کرنا۔ کہاں سے نقصان آ رہا ہے؟ ماں کی گود پہلی جگہ جہاں سے یہ نقصان آ رہا ہے۔ 7 برس میں ماں باپ نے سکھانا تھا اللہ کون ہے، پھر اسکول نے سکھانا تھا، پھر یونیورسٹی نے سکھانا تھا۔ اب آپ لوگ باٹنی پڑھ کے تو اللہ کے پسندیدہ نہیں بنو گے، اینیمل سائنس پڑھ کے تو اسی سنگ ہی مارنے اور کی کرنے، گھر جا کے بیویاں نو سنگ بھی کھاؤ گے۔ اناٹمی پڑھ کے وہ دوائیں بیچنے والا بنے گا، وہ انسان تو نہیں بن سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہو مریض کیسے بکتے ہیں، جس دیش میں مریض بھی کسٹمر ہو، ہوئے 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 ہوئے، اس دیش کے زوال پر کتنے آنسو لاؤں، کہاں سے لاؤں، جہاں مریض بھی کسٹمر کے طور پر ڈیل ہوتا ہے۔ اور اپنی فیس الگ ہو، لیبارٹریز سے کمیشن الگ ہو، فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے کمیشن الگ ہو، ہاسپٹل سے کمیشن الگ ہو،
ایسا تاریک اندھیرا ہے، روشنیاں کہاں چلی گئیں؟ آپ سمجھتے ہو یہ بھی روشنیاں ہیں؟ میں تو بھی افریقہ سے ہو کے آ رہا ہوں، ان روشنیوں کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ یہاں روشنی ختم ہو گئی، یہاں یہ چراغ بجھ گئے ہیں۔ جب سے یہ چراغ بجھے ہیں راستہ ہی نہیں مل رہا، کہاں جائیں؟ منزل کیا ہے؟ صرف پیسہ۔ ساری دنیا نے 3 خدا کی پوجا کی ہوئی ہے، 3 خدا ہیں ساری دنیا کے۔ وہ یہ میرے بچے ہوں جو سامنے بیٹھے ہیں، یا وہ افریقہ کے جنگل میں رہنے والے۔ پیسہ ملے چاہے جہاں سے ملے، عزت ملے چاہے جہاں سے ملے، شہرت ملے چاہے جہاں سے ملے، عزت اور دولت اور شہرت، یہ 3 بت ہیں جن کے سامنے ساری نسل گری پڑی ہے۔ کون جانتا ہے اللہ کون ہے؟ کسے خبر ہے اللہ کون ہے؟ ہمارے تعلیمی ادارے اس سے خالی ہیں، ہماری ماں کی گود اس سے خالی ہے، باپ کی محفل اس سے خالی ہے۔ تو ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں کیا خبر؟ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی۔ تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی۔ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ میری نسل بے یقینی کا شکار ہے۔ پیسہ 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 پیسہ۔ جب میری لائن بدلی، 3 دن کے لیے جماعت میں گیا، اللہ نے 4 مہینے کروائے۔ 4 مہینے کے اینڈ میں ایک پشاور کا ساتھی میرے ساتھ تعارف ہو رہا۔ اچھا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے FSC کر لیا ہے، میڈیکل میں جانا ہے۔ کہا تم عالم بن جاؤ آخرت بن جائے گی۔ میں نے کہا یار ماں باپ کا بہت تقاضا ہے۔ کہا یہی ہوگا نا، پہلے بھی پیسے ہیں اور زیادہ ہو جائیں گے۔ میرے باپ علاقے کے بڑے ذمہ دار تھے اللہ کے فضل سے۔ اس کے ایک جملے نے یوں میرے اوپر آ کے یوں آ کے لگا، اس لیے کہ میں نے 18 سال تک ڈاکٹر بننے کا فلسفہ صرف 2 باتیں ماں باپ سے سنی تھی۔ پتر تو ڈاکٹر بن گیا نا، بڑے پیسے بڑی عزت، یہ 2 باتیں۔ مجھے یاد نہیں میری اماں نے یا میرے ابا نے یا میرے چاچے یا میرے تائے نے کبھی یہ کہا ہو میرا پتر تو غریباں دی خدمت کریں، مریضاں دی خدمت کریں، انہاں دیاں دعاواں لویں، تیرے بڑے بھاگ جاگن گے۔ یہ دو باتیں، ڈاکٹر بن جاؤ گے، بڑے پیسے بڑی عزت۔ اس کی چھوٹی سی لاجک یوں آ کے لگی کہ وہ تو اللہ نے پہلے بھی دیے ہوئے ہیں، تو یہ نہ دا دے 100 ہو جاون گے تو کی ہو جاؤ گے، 100 دے 1000 ہو جاون گے تو کی ہو جاؤ گے۔ اس سے اللہ نے میرا ذہن بدلا اور اللہ نے میرا نصیب ادھر کر دیا۔ تو خیر میری تمہید لمبی ہو گئی میرے عزیزو۔ پہلی تو ہماری ماؤں کی گود بانجھ ہو گئی، انہیں خود پتہ نہیں کہ اسے اللہ سے کیسے جوڑنا ہے، اسے اللہ کا تعلق کیسے سکھانا ہے۔ باپ کے سمجھ کے سارے تانے بانے کاروبار کے ساتھ ہیں، اپنی جاب کے ساتھ ہیں، انہیں پتہ نہیں نسل کو اللہ سے کیسے جوڑنا ہے۔ آپ عبداللہ بن عباس سے کہہ رہے ہیں، ان کی 11 سال عمر ہے، یا غلام اعلمک کلمات، بچے تمہیں چند باتیں سکھاؤں، 11 سال عمر، احفظ اللہ یحفظک،
احفظ اللہ تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِالشَّيْءِ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِالشَّيْءِ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِالشَّيْءِ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِالشَّيْءِ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ اتنا بڑا سبق 11 سال کے بچے کو دی۔ ہمارا 11 سال کا بچہ نماز نہیں جانتا، اس کو نماز نہیں آتی، اسے قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اے بچے، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تجھے یاد رکھے گا، اللہ کے امر کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کو یاد رکھے گا، اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب پکارو تو اللہ کو پکارو۔ سبحان اللہ، 11 سال کے بچوں کو کتنا بڑا توحید کا سبق دیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے اللہ کے سوا اور کسی کو نہ پکارنا۔ سورۃ فاتحہ جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کسے یاد رہ گیا ہے؟ سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری غلامی، یا اللہ صرف تجھ کو پکارنا، صرف تجھے پکارنا، صرف تجھے پکارنا۔ یہ اتنے چھوٹے بچے کو اللہ کا نبی سکھا رہے ہیں۔ اور پھر آگے، میرے بچے یاد رکھنا، ساری دنیا نفع پہنچانا چاہے، اللہ کے بغیر نہیں پہنچا سکتا۔ ساری دنیا نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قلم چل گئے تقدیر کے اور لکھا ہوا خشک ہو گیا۔ یہاں سے روٹس سے کام خراب ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلے تو ہم جانیں کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کا تعارف اپنی زبان میں ہر بیان میں یہ کہتا ہوں، ہمارے تو سارے ماحول بچے بچیاں خدا خدا خدا، کوئی اللہ کہتا ہی نہیں۔ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، ہم نے اللہ کا نام خدا رکھ دیا ہے۔ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں، جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں، بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں، ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں، یزداں اللہ کا ترجمہ نہیں، دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں، اوتار اللہ کا ترجمہ نہیں۔ اللہ کا ترجمان صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ میرے بچوں، یہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ، بولنے بھی لکھنے بھی کہو اللہ۔ زبان تالو سے لگتی ہے جا کر، یعنی اللہ کہو، کہو خدا، کہو۔ ہوا میں اٹک گئی زبان، درمیان میں اٹک گئی۔ یہ زبان جب تالو سے لگتی ہے تو 5 سینسرز یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، حافظہ تیز ہوتا ہے، حافظہ تیز ہوتا ہے۔ حافظہ تیز کرنا ہو نا زبان تالو سے، مطلب یہ نہیں کہ تجھے پڑھ نہیں چھاڑ دے تو آنکھوں حافظہ تیز ہو جاوے، مطلب ہے کہ پڑھتے ہوئے اگر حافظہ تیز کرنا ہے، زبان تالو سے لگا کے بیٹھو، آپ کا حافظہ تیز ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور تم اللہ دن میں کتنی دفعہ کہو گے تو خود بخود اوپر سے بھی تعلق جڑے گا، تمہارا حافظہ بھی تیز ہوگا، عقل بھی تیز ہوگی۔ اللہ بولو، اللہ لکھو، اللہ سنو، اللہ کہو، اللہ بولنے کی عادت ڈالو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کون ہے؟ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیسا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم۔ کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، اونگ سے پاک، نیند سے پاک۔
اونگ کہتے ہیں نعاس. سنا کیا کہتے ہیں کہ جب نیند اور اونگ آنا شروع ہوتی ہے تو جسم ڈھیلا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آدمی یوں جھٹکے لیتا ہے، وہ اونگ، پھر سوتا ہے، وہ نیند. تو سنا کہتے ہیں نیند اور اونگ سے پہلے جو سستی طاری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اونگ سے، نیند سے، تھکن سے پاک ہے. زمین آسمان کا بادشاہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. اپنا تعارف، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کا تعارف، اللہ کی زبان. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ کا تعارف، اللہ کی زبان. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری. اللہ کا تعارف، اللہ کی زبانی. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ کا تعارف، اللہ کی زبانی. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد. اللہ یبدأ الخلق ثم يعیده. اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وكیا ہے؟ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواصي المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الآحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم الله ربكم الحق. یہ ہے ہمارا اللہ. ہاں یہ اتنا بڑا اللہ. پہلے یہ دیکھیں وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، پھر ہم سوچیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں. ایک عجیب آیت آپ کو سنو. مجھے جب کسی پر غصہ آتا ہے میرا لہجہ سخت ہو جاتا، چاہے اپنی اولاد ہو، بیوی ہو، بھائی ہو، ماتحت ہو، نوکر ہو. چھوٹے کو بڑے پہ غصہ آ جائے لہجہ سخت ہو جاتا ہے، بڑے کو چھوٹے پہ غصہ آئے لہجہ سخت ہوتا ہے. ماں کو بیٹی پہ غصہ آئے لہجے میں کڑواہٹ ہے، بیوی کو خامند پہ غصہ آئے لہجہ کڑوا ہو جاتا ہے. جو سب سے بڑی ذات ہے جس کو حق ہے غصہ ہونے کا نا، جو غصہ ہونے کا حق رکھتا ہے. یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک. میرے بندے ماں کے پیٹ میں کون رزق پہنچاتا تھا؟ کون پہنچاتا تھا؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا. تیری ماں کو خبر ہے کہ کیا نظام چلا رہا ہوں، تجھے خبر ہے کہ تیرے لیے کیا نظام چل رہا ہے، کیسے تیرے لیے میرا نظام چلا. غشیتک فی غشا، تجھے پردوں میں لپیٹا. لئلا تفزع من ظلمت الرحم، کہ اندر کی چیزوں سے تو پریشان نہ ہو، تو مر نہ جائے.
تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وَعَلَّمْتُكَ الْجُلُوسَ فِي بَطْنِ أُمِّكَ، اور ماں کے پیٹ میں تجھے کھیلنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا۔ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر سکے؟ کوئی ہے؟ فَلَمَّا أَن تَمَّتْ مُدَّةُ أَشْهُرِكَ أَوْحَيْتُ إِلَى الْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِالْأَرْحَامِ فَأَخْرَجَكَ عَلَى رِيشَةٍ مِّن جَنَاحِهِ لَا لَكَ سِنٌّ تَقْطَعُ وَلَا لَكَ يَدٌ تَبْطِشُ وَلَا لَكَ رِجْلٌ تَمْشِي فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي۔ جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا، دیکھنے میں لیڈی ڈاکٹر کھڑی ہے اور اللہ کی خبر ہے کہ فرشتہ پہنچا ہوا ہے جو تجھے باہر لا رہا ہے اپنے پروں کے اوپر اٹھا کر، اور اس طرح لا رہا ہے، دانت کاٹنے کو نہیں، ہاتھ پکڑنے کو نہیں، پاؤں چلنے کو نہیں، زبان بولنے کو نہیں۔ جب تو ایسا بے بس تھا تو ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا، میں نے تیری ماں کی گود میں ہی تیرے لیے دودھ کے چشمے جاری کر دی، پہ تجھے چوسنا سکھایا۔ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، یہ سب کچھ کوئی کر سکتا ہے؟ کسی میں یہ طاقت ہے کہ یہ چلائے؟ پھر اور کیا ہے؟ پالنا کوئی آسان کام ہے؟ جعلت لك حنانا في صدر ابويك لا ينامان حتى ترقد ولا ياكلان حتى تشبع، تیری ماں تیرے باپ کو ایسا بے قرار کرتا ہوں، تو کھائے نہیں وہ کھاتے نہیں، تو سوئے نہیں وہ سوتے نہیں۔ کسی کا بچہ روئے سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے سینے میں درد ہوتا ہے، یہ فرق کہاں سے آیا؟ پرایا بچہ روئے کی مصیبت سر کھا لیا ہے، اپنا بچہ روئے ہائے ہائے کی ہوا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ وہ آسمان والا کہہ رہا ہے میں نے یہ نظام تیرے ماں اور باپ کے دل میں اتارا کہ تیری محبت کو بھر دیا اور تجھے آہستہ آہستہ پروان چڑھایا 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 چڑھایا۔ فلما ترعرعت، پھر جوانی یوں ناچنے لگی تیرے اندر۔ واشتد عضدک، تو شیشے میں کھڑے ہو کے کبھی یوں دیکھتا ہے کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے۔ واشتد عضدک، بازو مضبوط، واشتد ازرک، وجود مضبوط، جوانی نے رنگ بھرا۔ تو اب میرا حکم آیا کہ اس جوانی کو پاکیزہ بنا کے دکھا، اپنے دامن کو گندگی سے بچا، ان آنکھوں کو بے حیائی سے بچا، ان کانوں کو سرتال سے بچا، ان قدموں کو تکبر کی چال سے بچا، ان ہاتھوں کو ظلم سے بچا، اس زبان کو گندگی فحاشی اور گالی سے بچا، اس پیٹ کو حرام لقمے سے بچا۔ تو نے کیا کیا؟ فلما ترعرعت واشتد عضدک واشتد ازرک بارستنی بالمعاصی یا عبد سوء، ارے میرے نافرمان بندے تو سارا ہی میرا دشمن بن کے کھڑا ہو گیا اور مجھے للکارنے لگا، کدھر ہے اللہ، کدھر ہے جنت، کدھر ہے دوزخ، کون مر کے اٹھ کے آیا ہے، کون قبروں سے اٹھ کے آیا ہے؟ ہاں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جس دن اٹھاؤں گا اس دن بتا بھی دوں گا کہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا۔ کدھر ہے جنت؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس دن دکھاؤں گا، ہے یہ ہے۔ کدھر ہے دوزخ؟ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، یہ ہے جہنم، ہے نظر آ رہی، دیکھ رہے ہو؟ کون دیکھ رہا ہے رات کے اندھیرے میں؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، تیری فائل یوں تیرے سامنے کروں گا، پڑھ، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیری پوری زندگی کھلی کتاب ہے۔ ہے تو میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے جب تو جوانی میں آیا مست ہوا تو نے کیا کیا؟ مجھے للکارنے لگا۔ ہکذا جزاء من احسن الیک، کیا یہی صلہ ہوتا ہے احسان کرنے والے کا؟ اب یہ تو ہے جو میں کر رہا ہوں، جو ہم کر رہے ہیں، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ یوں کہتا کہ ان نافرمانوں کی آنکھیں نکال دو
جو بے حیا ہیں ان کانوں کے پردے پھاڑ دو، جو صرف طبلے اور سارنگی پر مست ہو چکے ہیں ان زبانوں کو کاٹ دو جو گالی کے سوا کچھ بولتی نہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے یا عبادی، قرآن کی سب سے زیادہ بشارت والی آیت، امید والی آیت، قرآن کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا ہو آیت الکرسی، قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، رائی کے برابر اچھائی برائی نظام چلے گا۔ قرآن کی سب سے عدل بتانے والی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، قرآن کی سب سے اطول طویل آیت اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جنت والوں کے لیے سب سے بڑی بشارت والی آیت لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سب سے زیادہ بشارت والی امید والی آیت، امید والی۔ میں نے پہلے اس کا گلہ سنایا آپ کو، یہ حدیث قدسی ہے جو میں نے پہلے پڑھ رہا تھا، قرآن نہیں، حدیث قدسی۔ اب اللہ قرآن میں ہم سے بات کر رہا ہے یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، سبحان اللہ۔ آپ نے کبھی ماؤں سے سنا ہوگا میرا لال، میرا چاند، تو اس میں جو ممتا کی مٹھاس ہوتی ہے وہ محسوس تو کی جا سکتی ہے، ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ آئے میرا چاند، آئے میرا چاند، میرا بیٹا، اب ممتا کا ترجمہ نہیں کر سکتے، الفاظ کا ترجمہ ہے یا عبادی، اے میرے بندو، سوکھا ترجمہ۔ لیکن میرے رب ذوالجلال کی قسم، یہ یا عبادی میں جو محبت شہد کی طرح ٹپک رہی ہے، 7 سمندر شہد بن جائیں تو اتنے مٹھاس نہیں جتنی اس 2 لفظوں میں ہے یا عبادی، یا عبادی۔ اور یا عبادی کے بعد یوں لگتا ہے کہ اللہ فرمانے لگے ہیں میرے متقی بندو، میرے نیک بندو، میرے تہجد گزار بندے اور بندیوں، میرے روزہ رکھنے والے بندو، میرے انصاف کرنے والے اور نمازیں پڑھنے والے اور حج عمرے کرنے والے اور نظریں جھکا کے چلنے والے اور پاک دامن، ہر نیکی اس کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ یا عبادی، آگے میں نہیں جا رہا، یا عبادی، یا عبادی، آگے وہ کہا ہے کہ کمال کر دیا ہے۔ او میرے بھائیو، ماں ہی ناراض ہو جائے تو بچے کے ساتھ ایسا بولتی ہے کہ زہر بھر دیتی۔ ماں کو میں نے بد دعائیں دیتے سنا ہے اولاد کے لیے۔ میرے سامنے ایک باپ کہہ رہا میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو، میں دعا نہیں کروں گا باہر آ جائے، اتنا اس نے ہمیں دکھ دیا ہے۔ اور جس نے پیدا کیا ہے وہ جو غافل نہیں ہے، ہر پل اس کی نظر ہے، ہر دم اس کے سامنے ہے۔ یا عبادی، کون؟ یا اللہ، کسے کہہ رہے ہو؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، اوئے ہوئے ہوئے، ایک ہوتا گناہگار، ایک ہوتا گناہگار، ایک ہوتا ہے اسرف علی نفسہ، یہ علا یوں آ رہا ہے اور جسم اس کے اندر یوں جا رہا ہے۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے میرے وہ بندے اور بندیاں جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ بھی مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا، تم بھی میرے ہی ہو۔ اوف اوف اوف، کوئی یہ کہہ سکتا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ باپ کہتے ہیں تو میرا نطفہ نہیں، کہتے ہیں گھر سے نکل جا، وہ کہہ رہا ہے یا عبادی، میرے بندو، کون سے یا اللہ؟ الذین اسرفوا علی انفسہم،
جنہوں نے گناہوں کا لباس ایسا پہنا کہ سارے وجود کو گناہوں میں ڈھانپ دیا، ڈھک دیا، زندگی میں ایک دفعہ کوئی اچھا کام نہیں کیا. کیا کریں یا اللہ، ہم تو بڑے ڈرے بیٹھے ہیں. کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیوں ڈر گئے ہو میری رحمت سے، کیوں نا امید ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا، میرا نام ہی غفور الرحیم ہے. بس ایک کام کرو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم توبہ کر لو، ہماری رحمت تم پر چھا جائے گی، سارے گناہ دھل کے وہ جائیں گے. یہ میرا اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ. میرے نبی نے ایک واقعہ سنایا، ترمذی کی روایت ہے. ایک نوجوان تھا، کفل، بنو اسرائیل میں بہت بد کردار نوجوان تھا، ہر رات گناہ کرتا تھا، کوئی رات اس کا گناہ سے اس کی رات خالی نہیں تھی. ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار پر لے کر آیا. 60 دینار آج کا کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے سونے کی قیمت کے لحاظ سے پاکستانی. جب وہ کمرے میں تنہا ہوا تو دیکھا وہ بچی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو، میں تو زبردستی نہیں لایا. تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں طوائف نہیں، عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں پہنچایا ہے. جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی، ان کی عزتیں نیلام ہو جاتی. عزتوں کے خریدار اسی طرح میاں صاحب رہتے ہیں، سیٹھ صاحب رہتے ہیں، چودھری صاحب رہتے ہیں، اور بیٹیوں کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگ جاتا ہے. گھنگرو بندھانے والے اسی طرح چودھری صاحب ہیں، گھنگرو باندھنے والی طوائف بن گئی، زندگی بھر کی لعنت اپنے جھولی میں ڈال لی. جنہوں نے اسے نچایا ان کے دامن پہ کوئی داغ نظر نہیں آتا. ہاں آئیں گے یہ داغ، انتظار کرو. فانتظروا انا منتظرون، ایک دن آنے والا ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا، طے ہو چکا ہے وہ دن. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس نے تم آؤ گے اللہ کی بارگاہ. اس بچی نے کہا کہ فل میں طوائف نہیں، میں عزت دار ہوں، مجھے غربت نے یہاں پہنچایا ہے. تو کفل اس کے آنسو دیکھ کے رو پڑا اور کہنے لگا جس عزت کے ساتھ تم آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جاؤ. جو تمہیں پیسے دیے تھے وہ میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، اور میں آج توبہ کرتا ہوں. تم میرے لیے دعا کرو، میں بہت گندا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. وہ بچی وہاں سے اٹھی عزت کے ساتھ، گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اچانک مر گیا. اس کو نہیں خبر کہ موت سر پہ آئی کھڑی ہے. اللہ غیب کا پردہ نہیں اٹھاتا، عام دستور ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک نظام چلایا. وہ کیا؟ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. یہ کیوں لکھوایا تھا؟ اگر یہ نہ لکھا ہوتا تو کفل کا جنازہ پڑھنے کوئی نہ آتا، غسل کفن دفن کوئی نہ آتا، وہیں اس کو گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا. یہ اللہ نے اتنے بڑے گناہگار کی توبہ پر یہ نظام چلایا کہ دروازے پر لکھوا دیا کہ ہم نے کفل کو معاف کر دیا ہے. مطلب تھا جاؤ اس کے جنازے کا، کفن کا، دفن کا انتظام کرو. یہ میرے عزیزو اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ. وہ بڑھاپے میں توبہ کرے، وہ جوانی میں توبہ کرے، عمر کے جس حصے میں توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے، وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ کا پیارا بنتا ہے کہ اللہ کو ہمارے گناہوں کی پرواہ کوئی نہیں ہے. اللہ تک پہنچنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. اللہ کو منانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ اللہ تعالیٰ پر میرے گناہوں کا اثر کوئی نہیں،
میری نیکی کا اثر کوئی نہیں۔ وی سی صاحب مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں یا میں ان سے ناراض ہو جاتا ہوں، تو اب معاف کرنے میں کیوں دیر ہوگی کہ میرے اوپر اثر ہے۔ جب تک وہ اثر نہیں نکلتا میں معاف کرنے میں بخیل ہوں گا، اور میرا اللہ ہر قسم کے تاثر سے پاک ہے۔ ساری دھرتی گناہوں سے بھر دو اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ مجھے معاف کر، کہتا جاؤ معاف کر دی۔ اور میرے اللہ نے خود مثال دی کہ میرا بندہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، آسمان کی چھت کو لگا دو۔ کوئی کر سکتا ہے اتنے گناہ؟ آدم کی ساری نسل مل کر اتنے نہیں کر سکتی کہ آسمان کی چھت کو لگ جائیں۔ میرا اللہ کہتا ہے اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگا۔ پھر سارے مفتی فتویٰ دیں گے تو جہنمی ہے، تو میرے پاس آ کر ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کروں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو ایک دفعہ معافی مانگ، سب معاف کروں۔